ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان تو اپنی خلقت کے اوپر غور کر لے کہ چند سال پہلے تو کہاں تھا. جس کی عمر 50 سال ہے 51 سال پہلے کہاں تھا. جس کی عمر آج 40 سال ہے 41 سال پہلے کہاں تھا. لم یکن شیئا مذکورا. کوئی دنیا کے اندر اس کا وجود نہیں تھا. اللہ نے اس کو پیدا کیا. اللہ نے اپنے فضل سے اس کو وجود بخشا. کیوں وجود بخشا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے وجود بخشا تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے تم اللہ کو کتنا مانتے ہو اور اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مانتے ہو. اللہ کو ماننا ہے, اللہ کی ماننا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. ایک طرف تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں. جو اللہ کے طرف سے احکامات ہیں, اللہ نے قرآن میں بڑے احکامات کو بیان کیا. سب سے زیادہ اپنی بڑائی عظمت کو بیان کیا, کیونکہ جس کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے آدمی اس کی بات کو بھلا کرتا ہے. عظمت نہیں ہوگی, بڑائی نہیں ہوگی دل کے اندر تو اس کی بات جتنی بھی اہمیت والی ہوگی وہ اس کو نہیں مانتا. اس لیے اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ اپنی بڑائی کو, اپنی عظمت کو بیان کیا. دیکھو میں تمہارا رب ہوں, میرے اندر یہ بات ہے, میرے اندر کی صفات یہ ہے. اللہ کی صفات کو مانے, اللہ کی عظمت کو مانے, پھر اللہ کے احکامات کو ماننا آسان ہوگا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اے لوگوں آسمان کی طرف سے دیکھو, تم چھوٹی سی چھت بناتے ہو, اس کے نیچے کتنے پرل ڈالتے ہو. بغیر عمد ترونها. یہ آسمان کے نیچے تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا, کوئی پرل نظر آتا ہے. بغیر عمد, اتنی بڑی چھت بنا دی, جہاں آدمی جاتا رہے گا آسمان اس کا پیچھا کرتا رہے گا, آسمان سے آگے نہیں نکل سکتا. ہی کوئی پرل نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. یہ میرے اللہ نے بنایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ نے زمین کو پیدا کیا, کیسی شاندار پیدا کی. کوئی سختی پیدا نہیں کی کہ اس کو ہل جوتا جائے تو ہل جوت نہ سکے, اور اتنا نرم کہ پاؤں رکھے تو پاؤں اندر چلا جائے. ایسا نہیں کیا اللہ نے. پہاڑوں کو پیدا کیا تاکہ پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو تھاما گیا ہے. یہ سارا کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فلن يأتيكم بماء مهين. اگر اللہ پانی کو بالکل نیچے لے جائے, کون سی طاقت ہے جو پانی کو اوپر لے کر آئے؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل
सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह, अगर अल्लाह हमेशा रात को रात ही रखे, सरमदन दाइमन हमेशा अल्लाह हमेशा रात को रात ही बाकी रखे, कौन सा रब है जो रात में से दिन निकाल के लाए। बुलावाई तुम इंजालल्लाहु अलैकुम अन्नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा, अगर दिन को अल्लाह दिन बाकी रखे, कौन है ऐसा जो कि रात को लेके आए। करने वाला कौन? अल्लाह है, उसको मानो, उसकी मानो। वैलामत यला कौम शुइबा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, वैला आदिना कौम हूदा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, वैला समूदा कौम सालिहा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। नबी को अल्लाह ने ये कहा कि अपनी कौम को ये बताओ कि देखो अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं है। मालकुम मिन इलाहिन गैरु, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है जिसकी इबादत की जाएगी, अल्लाह ही है जिसकी इबादत करनी। हर नबी को अल्लाह ने ये कहा कि देखो अपनी कौम को ये समझाओ कि अल्लाह है, अल्लाह है, हर चीज के पीछे अल्लाह की जात है, हर चीज के पीछे अल्लाह की जात है। अल्लाह ने तुमको बनाया, तुम्हारे वालिदैन को बनाया, आसमान को बनाने वाला अल्लाह है, जमीन को बनाने वाला अल्लाह है, पहाड़ों को बनाने वाला अल्लाह है, दिन और रात को निकालने वाला अल्लाह है। दुनिया में कोई काम नहीं होता बगैर अल्लाह के हुक्म के। इसका यकीन पुख्ता हमारे दिल के अंदर, जहां से होता हुआ नजर आ रहा है वहां से नहीं होता, अल्लाह की जात है करने वाली। और दूसरी चीज क्या है? अब पहली बात, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। बंदा किसको कहते हैं? गुलाम को कहते हैं। बंदा किसको कहते हैं? गुलाम को कहते हैं। हम सब अल्लाह के गुलाम। गुलाम आका के हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं करता। पहले जमाने में गुलाम हुआ करते थे ना, जिस तरह आज वो बकरे और गाय और दूसरे जानवर बिकते हैं, पहले गुलाम और बांगियां बिका करती थी। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने एक गुलाम खरीदा। इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने एक गुलाम खरीदा, घर लेकर आए, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहने का गुलाम का क्या नाम होता है? जो आका जिस नाम से पुकारेगा भागता हुआ आएगा। तुम खाने में क्या पसंद करते हो? आका जो खिलाएगा वो खा लूंगा। पहनने में क्या पसंद करते हो? आका जो पहनाएगा पहन लूंगा। ये तीन सवाल करने के बाद इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने गिरबान को पकड़ा और कहा कि ये जाहिरी एतबार से तुम्हारा गुलाम है, ये कहता है कि जो नाम तुम कहोगे मैं आ जाऊंगा, जो पहनाओगे पहन लूंगा, जो खिलाओगे खा लूंगा। तू भी तो कहता है कि अल्लाह हमारा रब है, कभी तूने ऐसा मामला किया जो अल्लाह ने खिलाया हो, तूने शुक्र के साथ खाया हो, और जो कपड़े अल्लाह ने पहना दिए शुक्र के साथ पहन लिया हो? तू तो हमेशा नखरे करता है। अपने आप के गिरबान को पकड़ के रोने लगे, कह लगे तू भी तो गुलामी का दावा करता है कि अल्लाह मेरे आका है, अल्लाह मेरे आका है, मगर तूने तो कभी ये मामला नहीं किया। तो हम सब क्या है? अल्लाह के गुलाम, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, अकल तस्लीम करे या ना करे, हमने अल्लाह के हुक्म को मानना है। कहें इंशाअल्लाह। अपनी अकल को नहीं चलाना कि अकल में आती नहीं है ये बात, अकल में आए या ना आए, आका का हुक्म है, आका का हुक्म है, हमने बात को मानना है। दूसरे नंबर पर क्या है? हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, वह मुसलमान हो या काफिर हो, सब अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया इस शान के साथ, सारे नबियों का सरदार बनाया।
پیدا تو کیا آخر کے اندر بنایا، مگر اللہ نے سارے انبیاء کا سردار بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سردار، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی سردار، سب کے سردار کون؟ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس رات کو آپ پیدا ہوئے وہ رات کائنات کی سب سے قیمتی رات تھی۔ اس سے زیادہ نہ زمین آسمان نے اتنی قیمتی رات دیکھی، نہ قیامت تک کوئی زمین آسمان ایسی قیمتی رات دیکھے گا، جو کہ جس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وہ رات ہے جس رات کے اندر جانوروں نے بھی، جنگل کے جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنائی۔ دیکھو نبی آخر زمان آ گیا، شیر ایک دوسرے کو خوشخبری سنا رہے، چیتا ایک دوسرے کو خوشخبری سنا رہے، ہاتھی ایک دوسرے کو خبر سنا رہے۔ دیکھو جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا تھا، وہ کائنات کے جس کے لیے بنایا گیا، اس کا وجود آج رات کو ہو گیا۔ مچھلیوں نے سمندر کے اندر مچھلیوں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی، نبی آخر زمان تشریف لا چکے۔ آج کی رات کیا ہوا ہے؟ کائنات کا دھلا آ گیا، جس کے لیے آسمان کو بنایا گیا، جس کے لیے زمین کو بچھائی گئی، جس کے لیے پہاڑوں کو گاڑا گیا، جس کے لیے سارے انبیاء کو بنایا گیا، سارے انبیاء کو پیدا کیا گیا، وہ نبی کا وجود آج رات کو ہو رہا ہے۔ ایران کے بادشاہ کسرا کے 14 کنگرے اسی رات کو گر گئے، بڑے مضبوط اس کے محل کے کنگرے تھے، مینار تھے، 14 کنگرے گر گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اتنے مضبوط کبھی تو گرتے نہیں تھے، آج کیا ہو گیا؟ رات کو کیا ہو گیا؟ پتہ چلا مکے کے اندر نبی آخر زمان آ گئے۔ اب کسرا تمہاری حکومت بھی اب جانے والی، ابھی تو دنیا میں آئے، کسرا تمہاری حکومت بھی اب ختم، آج ہی دنیا پہ تمہاری حکومت چل رہی ہے، کسرا کی حکومت آدھی دنیا پہ چل رہی، روم کی حکومت آدھی دنیا پہ چل رہی ہے۔ اب یہ سارے ان سب کے زوال کا وقت آ گیا، کیونکہ وہ بچہ پیدا ہو گیا جو دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے، وہ کہتی ہے کہ جس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس وقت تک تو ان کی تو عمر چھوٹی تھی، وہ دنیا سے چلے گئے، وہ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہنے لگے یہ بچہ جو پیدا ہوا، میں نے ایک روشنی دیکھی، اس روشنی کے اندر مجھے ملک شام نظر آیا، اس روشنی کے اندر مجھے ایران نظر آیا، اس روشنی کے اندر مجھے روم نظر آیا، چاروں طرف روشنی مجھے نظر آئی، اور یہ دور دراز کے مجھے ملک نظر آئے۔ اللہ نے دکھایا کہ اس لڑکے کی روشنی، دین کی روشنی سارے ملکوں کے اندر پھیلنے والی۔ عبد المطلب جو دادا تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، خواب میں دیکھا ایک درخت ہے، درخت بڑھتا گیا، اس کی تلے بڑے مضبوط ہو گئی، اس کی شاخیں بڑی مضبوط ہو گئی، اور شاخیں پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ یہ عجیب خواب میں نے دیکھا رات۔ کسی سے تعبیر لی جائے، صبح اٹھے تعبیر لینے والے سے تعبیر لی، اس نے کہا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں میں نے حقیقت یہ خواب دیکھا ہے۔ کہنے لگا وہ آدمی یہودی تھا، کہنے لگا تمہارے گھر پہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی روشنی اور جس کا نظام پوری دنیا میں چلنے والا ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں یا نہ مانیں، اللہ نے تو اس کو بڑا بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہوا مکے کے اندر، ایک یہودی چلاتا ہوا آ رہا ہے کہ کسی کے گھر پہ کوئی بچہ پیدا ہوا،
کسی کے گھر پہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آج؟ نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آیا, پیدا ہوا. عبد المطلب نے کہا میرا پوتا پیدا ہوا ہے. اس نے کہا دکھاؤ تو صحیح مجھے. اس نے دیکھا اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. کیا لگا یہی بچہ ہے یہ یہودیت کو ختم کرے گا, یہی بچہ ہے جو دنیا کے باطل کو ختم کرے. تو آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پورے عالم کے اندر اللہ نے پھیلانے کے لیے بھیجا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. عجیب آیت ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی, اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا, اس طور سے بھیجا, اس کو ایک ایسا دین دیا جس کا نام دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اس کا نام دین اسلام ہے. وہ دین پورے عالم کے اندر پھیلے گا, اگرچہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے, جب بھی وہ دین پورے عالم کے اندر پھیلے گا. نبی کے دور کے اندر اللہ نے چند عرصے کے بعد پوری دنیا کے اندر اس کو پھیلایا, اور اس کے بعد بھی پھیلا, قیامت کے قریب بھی پھیلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. پوری دنیا کے اندر دین اسلام کا بول بالا ہوگا. اللہ آج کے زمانے کے اندر بھی دین اسلام کو پھیلا سکتے ہیں. آج بھی اللہ دین کو پھیلائیں گے, بشرطے کہ ہم تھوڑی محنت تو کریں, جو محنت صحابہ نے کی تھی, جو محنت حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہوگی, اگر وہ محنت آج بھی کی جائے گی, اللہ پورے عالم کے اندر دین اسلام کا بول بالا کر دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس شان کے اندر بھیجا, بالکل آخری نبی بنا کے بھیجا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہمان خصوصی جو آتا ہے وہ آخر میں آتا ہے. النبی آتا رہے, النبی آتے رہے, النبی آتے رہے, آخر میں کون آیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آپ کی پہلے سے خبریں دی جا رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا. بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مکان تو بن گیا, اے اللہ اس کو آباد کون کرے گا؟ مکین کہاں سے لائیں گے؟ اے اللہ اس کو آباد کون کرے گا؟ مکان تو بیت اللہ کی شکل کے اندر, اے اللہ تو نے ہم سے بنوا لیا, اس کو آباد کون کرے گا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ کوئی رسول تو بھیج دے جو کہ جس کی برکت سے بیت اللہ آباد ہو جائے. اللہ نے کہا کہ ہم اس کو آباد کروائیں گے, ایک نبی بھیجیں گے تمہاری اولاد میں سے 2000 سال کے بعد. کتنے؟ آدمی جلد بازی کرتا ہے, کہتا ہے یار میں نے دعا مانگی تھی قبول ہی نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, کتنے سال کے بعد دعا قبول ہوئی؟ 2000 سال کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ کوئی رسول بھیج دے جو کہ بیت اللہ کو آباد کر دے. اللہ نے کہا آباد کرنے والا ہم نبی بھیجیں گے جس کا نام محمد رسول اللہ ہو. پھر اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. قرآن کی عجیب ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اپنے مسلمانوں پر احسان کیا کہ اس کے اندر ہم نے ایک نبی کو بھیجا. اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنایا. اللہ نے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا انسانوں کے اوپر کہ اتنا بڑا آسمان بنایا, اتنی بڑی زمین بنائی, مگر اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا, انسانوں پہ احسان کیا کہ ہم نے زمین اتنی بڑی بنا دی. نہیں کہا. پہاڑ بنائے, سمندر بنائے, سارا نظام بنایا, مگر پورے قرآن کے اندر کبھی بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا. مگر جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہوا تو اللہ نے فرمایا
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے انسانوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر احسان کیا کہ ان کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اللہ نے کتنا احسان کیا ہمارے اوپر، ایسا نبی بنایا، ایسا نبی ہم کو اللہ نے دیا۔ ہر نبی کو یہ کہا گیا تھا، سنیے، ہر نبی کو یہ کہا گیا تھا دیکھو اگر تمہارے زمانے کے اندر محمد رسول اللہ نبی پیدا ہو جائے تو اپنی نبوت کو چھوڑ دینا اور ان کے اوپر ایمان لے آنا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ قرآن کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا گیا، اسماعیل علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی وعدہ لیا گیا، ہر نبی سے وعدہ لیا گیا۔ دیکھو اگر وہ نبی تمہارے زمانے میں آ جائے، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ آخر میں آئیں گے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا، دیکھو لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اگر تمہارے نبی زمانے کے اندر نبی آئے گا تو تم اس کے اوپر ایمان لے آنا، تم اس کی امتی بن جانا اور اس کی مدد کرنا، اس کی مدد کرنا۔ وہ نبی ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہوگا، وہ نبی سید الانبیاء ہوگا، وہ نبی امام الانبیاء ہوگا، سارے انبیاء کا سردار ہوگا۔ معراج کے موقع پر سارے انبیاء کو جمع کیے اللہ نے بیت المقدس کے اندر، سارے انبیاء جمع ہیں، جبرائیل امین آ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اقامت ہو رہی ہے، سارے انبیاء نے سب بنا لی، سارے انبیاء نے سب بنا لی، بیت المقدس ہے، امامت کی جگہ خالی ہے، امامت کی جگہ خالی ہے۔ جبرائیل امین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور امامت کی جگہ پر آپ کو لا کے کھڑا کر دیا، آپ ہی تو ہے امام الانبیاء، سارے انبیاء کے امام تو آپ ہی ہیں، آپ پیچھے کیوں کھڑے ہیں، آپ کی جگہ تو آگے۔ اللہ نے ایسا نبی ہمیں دیا، مگر آج ہم دیکھیں تو صحیح، آج ہم نے اس نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیے، آج اس نبی کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، اس کے جو نبی کو دین دیا گیا وہ دین کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ۔ مکے کے اندر نبی جی کو پیدا کیا جا رہا ہے، سنیے، مکہ دنیا کا سب سے بہترین جگہ مکہ ہے، 3 جگہ سے پانی ہے، 1 جگہ خشکی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کی مثال دل کی طرح ہے، دل بھی 1 جگہ سے جسم کے ساتھ ہے، 3 جگہ سے ہٹا ہوا ہے، جس طرح دل ہے اس طریقے سے مکہ بھی ہے، مکے کے اندر بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جا رہا ہے، وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينُ، ہم نے تو اس کو امن والا شہر بنایا ہے، پوری دنیا میں فساد مگر بیت اللہ کے اندر فساد نہیں ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ بیت اللہ مکے والوں کو اللہ نے امن دیا، وہ جانور جس کے گلے کے اندر کلادہ اور جس کے گلے کے اندر ہار ڈال دیا جاتا تھا کہ یہ بیت اللہ جا کے ذبح ہوگا، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑی نہیں کرتا تھا، آج جانور کو کھا جاتے تھے، آج جانور کو پکڑ لیتے تھے، آدمی کو پکڑ کے بیچ دیتے تھے مگر جانور کو نہیں بیچتے تھے، یہ بیت اللہ والا ہے۔ اللہ نے ایسے ہمارے نبی کو ایسی جگہ پر بھیجا اور پھر اس کی برکت سے ساری برکتیں سنت محمدیہ کو ملی، ہمارے نبی کی برکت سے ساری برکتیں امت محمدیہ کو ملی۔ آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا،
بلا کر یہ کہا، یہ ان کے بیٹے کا نام ہے شیش، بعد میں یہ نبی بھی بنے، کہا کہ دیکھ اپنے آپ کی حفاظت کرنا، تیرے نسل سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھ سے بھی افضل ہوگا، مجھ سے بھی افضل ہوگا۔ حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ہوگا میری اولاد میں سے باپ افضل ہوتا ہے یا بیٹا افضل ہوتا ہے، مگر یہاں پر نظام ہی الگ ہے۔ حضرت ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہاں کا نظام الگ ہے، اگر وہ بچہ پیدا ہونا نہ ہوتا تو نہ تو دنیا میں آتا نہ میں دنیا میں آتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سی فضائل سنائے۔ ہمارے حضرت فقی عبداللیث کی کتاب ہے نا تنبیہ الغافلین، اس کے اندر یہ سارے تفصیل سے موجود ہے۔ تنبیہ پرانی کتاب ہے، 800 سال پرانی۔ اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت سی باتیں بتائی، میں 2-4 بتاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے یہ کہا اے بیٹے شیش دیکھ مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میرے جسم کے لباس اتر گئے تھے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، لِيُجْزِيَ لباسهما، مگر وہ امت جو تیری اولاد میں سے نبی آنے والا ہے وہ امت گناہ کرے گی، بڑے بڑے گناہ کرے گی، مگر وہ لباس ان کے جسم سے اتارا نہیں جائے گا۔ مجھ سے تو ایک خطا ہوئی تھی، غلطی بھی نہیں ہوئی، مگر میرے جسم کے لباس اتر گیا، مگر ان لوگوں کے لباس نہیں اتارے جائیں۔ ہم جتنے موجود ہیں آپ بتائیے ہم نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ایسا ہے جو نہ کیا ہو؟ مگر اللہ نے ہمارے لباس نہیں اتارے۔ ابا جان کا لباس اتر گیا جنت، اللہ کی کتنی مہربانی۔ اللہ نے مشہور کر دیا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی۔ یہ اللہ نے کہا ہے، ہمیں اور آپ کو کہنا جائز نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اللہ نے کہا ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم نے غلطی کی تھی۔ یاد سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تو اللہ ہے، اللہ جس کو جو چاہے کہ ایک خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے، مگر وہ امت گناہ کرے گی، مگر گناہ کی وجہ سے اللہ ان کو گناہ کی وجہ سے مشہور نہیں کرے گی۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ مسئلہ تھا کہ اگر رات کو آدمی چھپ کر گناہ کرتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تنہائی کے اندر، مگر صبح اٹھتا تھا اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا فلاں اتنے فلاں نے یہ گناہ کیا۔ جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی اس وقت تک اس کا وہ دروازے کا لکھا ہوا مٹتا نہیں تھا۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ رات بھر گناہ کیا، ایک گناہ نہیں، رات بھر گناہ کیا، صبح اٹھے اور صبح اٹھنے کے بعد کہا کہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، میں تو رات بھر تہجد پڑھتا رہا۔ سامنے والا آدمی کہے گا ہاتھ پلاؤ، ہاتھ لے کے وہ چومے گا یار ہمارے لیے بھی دعا کرو، حالانکہ یہ رات بھر کیا کرتا رہا؟ گناہ کرتا رہا۔ اللہ نے ہمیں گناہ کی وجہ سے مشہور نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کے اندر گناہ کی وجہ سے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، وہ کھال کے کپڑے پہنتے تھے، اگر گندگی لگ جاتی تھی ان کو حکم دینا ہوا تھا کہ وہ کھال کو کاٹیں گے، اس جگہ پیبند لگائیں گے اور دھو نہیں سکتے، دھونے سے صاف نہیں ہوگا، یہ کاٹنا پڑے گا۔ مگر ہماری جتنی بھی گندگی لگ جائے 3 دفعہ دھو لیے گیا، پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اللہ کی کتنی مہربانی ہوگی۔ آدم علیہ السلام فرما رہے دیکھو مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، مجھے الگ اتارا گیا دنیا میں، میری بیوی حضرت حوا کو الگ اتارا گیا۔ بہت عرصے کے بعد عرفات کے میدان میں جا کر ملاقات ہوئی ہے۔ ایک
लज्जिश की वजह से दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी गई। हम कितने गुनाह करते हैं, हमारी बीवी में और हम में जुदाई डाली गई। कभी सुबह उठे तो कोई एक हैदराबाद में एक पेशावर में, ऐसा तो नहीं होता, उसी बिस्तर पर होते। अल्लाह की कितनी मेहरबानी है, हाँ, कितनी अल्लाह की मेहरबानी है। तो अल्लाह ने हम सबको एक नबी दिया, जो नबी अल्लाह को बड़ा पसंद। हर नबी के जमाने के अंदर ऐलान होता रहा, देखो एक नबी आने वाला है, एक उसकी उम्मत आने वाली है। सबसे आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे आखिरी उम्मत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जिसमें हम और आप। जमीन में आपका नाम मोहम्मद रखा गया। क्या नाम रखा गया? मोहम्मद, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई। दुनिया में इतनी तारीफ किसी की भी नहीं की गई जितनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए। अल्लाह ने खुद तारीफ की, सारी मखलूक तारीफ करती है। न अज़ान के अंदर भी अल्लाह ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने भी तारीफ की। अत्तहियात पढ़ते हैं, उसके अंदर भी नबी का नाम आता है। कुरान पढ़ते हैं, उसके अंदर भी अल्लाह ने अपने नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जिक्र। वो नबी मोहम्मद का तर्जुमा क्या हुआ? जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई है, अल्लाह ने भी की। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे क्या? आदमी मुसलमान नहीं होता जब तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना ले, मुसलमान नहीं होगा। हर जगह पर अल्लाह ने भी जिक्र किया, और मखलूक के अंदर भी हर जगह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती। आसमान पे आपका नाम क्या? अहमद मशहूर है। क्या नाम है? ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई थी, एक दुआ मांगी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह एक नबी पैदा कर दे जो कि बैतुल्लाह को आबाद करे। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने को कहा गया तुम लोगों में ऐलान करो, या मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। लोगों सुनो, एक नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा। आसमान पे नबी का नाम क्या है? अहमद, तारीफ करने वाला। मेरे नबी ने भी अल्लाह की इतनी तारीफ की कि किसी नबी ने हमारे अल्लाह की इतनी तारीफ नहीं की जितने मेरे नबी ने अल्लाह की तारीफ की। क़यामत का दिन होगा, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम परेशान है। वहां पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में गिर जाएंगे। इरफा राफत, ए नबी जी अपने सर को उठाइए, आज सिजदा करने का दिन नहीं है। दुनिया के अंदर सिजदा करने का था, आज तो सिजदा करने का नहीं है। ए अल्लाह, हिसाब किताब शुरू कर दे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगेंगे, अल्लाह की वो तारीफ करेंगे। नबी जी फरमाते हैं कि वो तारीफ मैंने दुनिया में भी नहीं की। हालांकि सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ किसने की? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। मगर क़यामत के दिन वो तारीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ करेंगे, वो दुनिया वाली तारीफ से भी अलग हो। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह उसकी बात कबूल कर लेते हैं जो अल्लाह की तारीफ करता है ना। नमाज में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह उसकी बात को कबूल करते हैं जो कि अल्लाह की तारीफ करता है। मेरे नबी ने सबसे ज्यादा तारीफ अल्लाह की। नबी को कहा गया जब दावत का काम मुकम्मल हुआ कि तुम जो दुआ भी मांगोगे हम कबूल करेंगे। नबी को कहा गया जो दुआ भी मांगोगे हम दुआ तुम्हारी कबूल करेंगे। नबी ने अपनी दुआ मांगी, रब्बी ला तज़र
अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, ये अल्लाह थोड़े से लोग मुसलमान हैं, नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, और चारों तरफ से फासिक फाजिर काफिर है। अगर तूने उनको खत्म नहीं किया, ये चंद लोग मुसलमान है, ये भी काफिर ना बन जाए, अल्लाह इनको खत्म कर दे, काफिरों को खत्म कर दे। ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह ने कहा दुआ मांगने का वक्त है, तुमने दुआ मांग ली, हम इसको कबूल करेंगे। अल्लाह ने बारिश बरसाई, जमीन से पानी निकाला, सारे सारे जमाने के लोगों को खत्म कर दिया। हर नबी ने दुआ मांगी, कुछ दुआओं का जिक्र कुरान के अंदर भी, मगर मेरे नबी कहते हैं, सुनिए, आवाज आ रही पीछे वालों को, हाथ उठाए पीछे वाले। मेरे नबी ने कहा, मुझे भी अल्लाह ने कहा, बड़ी अजीब बात है, मुस्लिम के अंदर कई रवायतें आती है, मुस्लिम शरीफ के अंदर, मेरे अल्लाह ने मुझसे भी कहा कि दुआ मांगो, मगर मैंने दुआ नहीं मांगे। खबातु लका, मैंने वो दुआ को छुपाई है क़यामत के दिन की, मैंने वो दुआ को छुपा दी है क़यामत के दिन। तो क़यामत के दिन सारे लोग परेशान होंगे, मैदान महशर कायम है, इंसान को अपने आधा नजर नहीं आ रहे हैं, इतना सख्त अंधेरा है, मर्द औरतें एक साथ खड़ी है, चिपकी हुए, सब चिपके हुए एक दूसरे के साथ, सर खोल रहा है, जमीन में पांव रखना मुश्किल है। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी कह रहे हैं, नफ्सी नफ्सी, ये अल्लाह मुझे बचा ले। आज इतना सख्त मामला है, इससे पहले कभी नहीं सुना था, इससे पहले कभी नहीं देखा था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से भी जुमला निकल रहा है, नफ्सी नफ्सी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ये फरमा रहे हैं, नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मैं किसी का सवाल नहीं कर रहा, अल्लाह आप तो मुझे पनाह दे दे। ईसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं, नफ्सी नफ्सी। चारों तरफ से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की आवाज आ रही है, नफ्सी 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 नफ्सी। चारों तरफ से एक आवाज और आई है, वो आवाज कौन सी है? उम्मती उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, अल्लाह मेरी उम्मत का मामला हल कर दे। उस नबी के साथ हमने बगावत की हुई, सोचे तो सही, जो नबी हमारे खातिर दुनिया के अंदर भी पूरी रात रोता रहा, रातों को रोते रहे, इनको अज़िबहुम व इन्नहुम इबादुक, इनको अज़िबहुम व इन्नहुम इबादुक, वइन तक़तुलहुम व इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। पूरी रात मेरा नबी ये दुआ पढ़िए, कुरान की आयत पढ़ते रहे और रोते रहे। किसके लिए पढ़ते रहे? मेरे और आपके लिए पढ़ते रहे। अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, अल्लाह तूने इनको आजाद दे दिया तो क्या हुआ? हालांकि आपके लिए जन्नत का वादा दुनिया के अंदर कर दिया गया था, यग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व यतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा। आपके लिए दुनिया के अंदर जन्नत का वादा है, आपके औलादों के लिए जन्नत का वादा है, आपके सहाबा के लिए वकुल्लुम वअदल्लाहु हुस्ना, आपके सारे सहाबा के लिए जन्नत का वादा है। ये नबी जी का रोना किसके लिए था? मेरे और आपके लिए था। और आज हम नबी की सुन्नतों से कितना दूर। हमारे बुजुर्ग थे मौलाना उमर पालमपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, खुशी और गमी के वक्त पर आदमी का इम्तिहान होता है कि कितना ये शरीयत से चलने वाला है। आम वक्तों के अंदर तो सभी शरीयत का नाम लेते हैं, मगर खुशी और गमी का मौका आता है, फिर पता चलता है कि ये कितना दीन पे चलने वाला है। खुशी का मौका है, आज घर पे काम करने वाली आती है, वो कहती है बच्चे की शादी है, मुझे तो तुम 5,000 रुपए दो। लोग कहते हैं इसको नाराज ना करो, आज तो खुशी का दिन है, इसको भी 5,000 रुपए दे दो। क्या उसी घर के अंदर, खुशी के घर के अंदर सुबह से लेकर शाम तक
میرے نبی کے کتنی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے، سوچے تو صحیح، جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، جو ہمیں امام الانبیاء تھے، جن کے لیے سب کچھ کیا گیا، آج ہم ان کے امتی ہیں، آج ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں اپنے نبی کی سنتوں کے ساتھ؟ توبہ کریں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ ہم نبی کی کوئی سنتوں کو نہیں چھوڑیں، کہ ہے انشاءاللہ۔ تو ایک آواز آ رہی ہے امتی امتی، اور اسی دن کے لیے النبی نے اپنی اپنی دعا دنیا میں مانگ لی، اور میرے نبی نے قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے لیے وہ دعا کو چھپا کے رکھا، اور قیامت کے دن سارے انسانوں کی، سارے لوگوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس کے لیے اللہ میرے نبی نے دنیا میں دعا نہیں مانگی۔ وہاں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں آئے گی، کہوں میں۔ وہاں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب بات یہ فرماتے تھے، النبی کا دعوت کا کام دنیا میں ختم ہو گیا، جب تھے آخری وقت کے اندر یہ کام کرتے رہے، ختم ہو گئی دعوت کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آخری وقت ہوا دعوت کا کام ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت ختم ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے دعوت کا کام کرتے رہے، جب دنیا سے انتقال ہو گیا دعوت کا کام ختم ہو گیا، مگر میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعوت کا کام دیا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو تمہاری امت بھی دعوت کا کام کرے گی، جب تمہاری امت کا دعوت کا کام قیامت تک چلتا رہے گا، اور جب قیامت آئے گی دعوت کا کام پورا ہوگا، اس کے بعد تو تم دعا مانگو گے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ آئی سمجھ میں نہیں آئی؟ دوبارہ کرو۔ میں نے شروع میں کہا تو ذرا سوچنا، غور کرنا پڑے گا۔ النبی کا دعوت کا کام اس کی عمر کے ساتھ ختم ہو گیا، مگر میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مگر آپ کی دعوت کا کام اس امت پہ منتقل ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، دعوت کا کام منتقل ہوا۔ ہم میں سے ہر آدمی وہ کام کرے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، قیامت تک آخری آدمی جو آئے گا اس کے لیے بھی لازم ہوگا کہ دعوت کا کام کرے۔ جب دعوت کا کام مکمل ہو جائے گا پھر قیامت برپا ہو گئی، اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں گے، کیونکہ آپ کی دعوت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آگے سمجھ میں؟ 2 رکعت کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی، 4 رکعت پڑھنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ ابھی تو دنیا سے نبی کی رخصت ہوئے ہیں، 2 رکعت ہوئی ہے دعوت کی، ابھی 2 رکعت امت نے کرنی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر دعوت کا کام ہی ضروری نہیں، ہمارے اوپر ایسا ضروری ہے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام تک دعوت کا کام ضروری تھا، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آگے آتا ہے قرآن میں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر کہا گیا امت کو، سنایا گیا نبی کو، اگر ذرا سی بھی دعوت کے کام میں کوتاہی کی تو یاد رکھنا دعوت کے کام میں کوتاہی کرنے والے رسالت کے اندر کمی کرنے والے ہوں۔ لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، جہاں پر آدمی پیدا ہوا وہاں سے لے کر مشرق مغرب شمال جنوب چاروں طرف دعوت کے کام کا نظام بنانا میرے اور آپ کے ذمے۔ اَيَلْقَصُ الدِّينُ وَعَلَى حَيٌّ، دین کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آئے، میں زندہ ہوں، مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بال بچے بھوکے اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام میرے اور آپ کا کیا ہے؟ دعوت کا کام جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ختم نبوت کی برکت سے جو کام دیا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں اس کے اوپر میں کھڑا ہوں اور لوگوں کو اس کے اوپر کھڑا کروں
پوری دنیا کے اندر ایک دعوت کی فضا میں بناؤں، اور یہ بنایا یا راوڑ والوں کے ذمے یا ہندوستان والوں کے ذمے یا فلاں کے ذمے نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی کے ذمے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یہ جملہ یاد کر لیجئے، کسی عالم سے لکھوا لیں یاد کر لیں، ایرکس الدین والا حی، دین کے اندر ذرہ برابر کبھی آئے ابو بکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہے؟ نبی تھے ابو بکر، بتائیے، وہ امتی تھے، میرے اور آپ کی طرح امتی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے والے تھے، اللہ کے بندے تھے، نبی کی امتی تھے، میں اور آپ بھی تو اللہ کو ماننے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا بھی یہ جملہ ہو، ایرکس الدین والا حی، دین میں ذرہ برابر کمی آئے، میں زندہ نہیں رہ سکتا، میں جب تک یہ دین کی کمی ختم نہیں ہوگی میں بے چین رہوں گا، پریشان رہوں گا، جب تک کہ لوگ ہدایت پہ نہ آ جائیں۔ اب آپ دیکھیے اس وقت پوری دنیا کے اندر اتنا دین اسلام کا نظام خراب ہے، ہو سکتا ہے 1400 سال کے اندر اتنا برا حال نہ ہوا۔ بولیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اتنا برا حال نہ ہوا ہو جو آج پوری دنیا کے اندر ہے، اور جتنا ہم سکون کے ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کبھی ہم جیسے لوگ سکون والے نہ ہو۔ ہمیں بے چینی نہیں ہے، ہمیں پریشانی نہیں ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں گے، کیا بنے گا؟ ایک کتا بھی مرتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب بندہ روڈ پر آج میں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا، اس کا بھیجا نکل گیا تھا، اس نے مجھے یہ بات کہی اور کہنا مولوی صاحب میں نے نہ صبح کا کھانا کھایا نہ رات کا کھانا کھایا، مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے، ایک آدمی کا بھیجا نکل گیا، ایمان والا ہے جنت میں چلا گیا، ایک آدمی بے ایمانی کے ساتھ دنیا سے گیا، ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا۔ ہمیں بے چینی کیوں نہیں لگتی؟ کبھی ہم نے کوئی رات ایسی گزاری جس میں روئے ہو، اے اللہ امت کو ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ کب تک یہ امت اسی طرح غلط راستے پہ چلتی رہے گی؟ اے اللہ تو امت پہ رحم فرما دے، اے اللہ امت پہ رونے والے پیدا فرما دے، اے اللہ امت کے غمخاروں کو پیدا فرما دے، اے اللہ تو نے تو کسی نبی کو نہ بھیجنے کا، نہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اے اللہ تو امت ہی کے ذمہ یہ کام ہے، اے اللہ امت کو سمجھا دے، اے اللہ امت کو سمجھا دے، اے اللہ امت کو سمجھا دے، تاکہ امت یہ دعوت والے کام سے کھڑا ہو جائے۔ اور اللہ جب بندے چاہتے ہیں، اللہ بھی چاہتے ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ جہنم میں جائیں، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ اللہ نہیں چاہتے کہ اللہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے، اللہ چاہتے، اللہ نہیں چاہتے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، میں اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر کے کیا کروں گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، مجھے کیا فائدہ ہوگا کہ میں لوگوں کو جہنم میں ڈالوں گا۔ جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، وہ کافر کے گھر پہ پیدا ہو، یہود کے گھر پہ پیدا ہو، عیسائی کے گھر پہ پیدا ہو، مسلمان کے گھر پہ پیدا ہو، اللہ نے اس کے لیے اسی وقت جنت کے اندر ایک محل بنا دیتے، ایک محل بنا دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ جہنم کی جگہ بناتے ہیں، جنت کی بھی بناتے ہیں۔ اگر تو جنت کا راستہ اختیار کرے گا تو جنت میں پہنچ جائے گا، اگر تو نے جہنم کا راستہ اختیار کیا، میں نے تو دونوں جگہ تیرے لیے دنیا کے اندر تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی بنا دی۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ قرآن کی عجیب آیت، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ۔ یہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، جنت پہ جانے کا راستہ ہے۔ اے لوگوں ادھر ادھر مت بھٹک جانا، شیطان تمہیں بھٹکائے گا، ادھر ادھر بھٹکو گے، جہنم کے راستے میں
चल पड़ोगे तो अल्लाह सिराती मुस्तकीमन, ये मैंने सीधा रास्ता बनाया है, इसी के ऊपर चलते रहोगे, ये जन्नत में पहुंच जाओगे। हमारे बुजुर्ग थे मौलाना उमर साहब, जब ये आयत पढ़ते थे बहुत रोते थे। अल्लाह सिराती मुस्तकीमन, ये सीधा रास्ता है, जन्नत का रास्ता सीधा रास्ता है, दावत का रास्ता सीधा रास्ता है, अल्लाह की बंदगी का रास्ता सीधा रास्ता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का रास्ता ये सीधा रास्ता है। इस पे चलने वाला सीधा जन्नत में जाएगा, इधर उधर भटकने वाला सीधा वो जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में जाएगा। दीन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अद्दीन युस्रुन, दीन बहुत आसान है। सबसे ज्यादा आसान काम क्या है? दीन है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ने दीन को बहुत आसान बनाया है, कोई मुश्किल नहीं है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने दीन के अंदर कोई तंगी नहीं रखी, कोई मुशक्कत की चीज नहीं रखी। सबसे ज्यादा दीन आसान, और दीन इस्लाम तो सबसे ज्यादा। क़यामत तक के लिए जितने लोग आएंगे सब इस पे अमल कर सकेंगे, इसलिए अल्लाह ने इसको बहुत आसान बनाया। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म को मानेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे और दीन इस्लाम को खुद अपने अंदर अपनाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल होना अल्लाह की तरफ से हुक्म है। पूरे दिन पे चलेंगे क्या? इंशाअल्लाह। और सारी इंसानियत को पूरे दिन पर आने की दावत देंगे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने ये कहा कि आप तबलीग से क्या चाहते हैं? सुनिए, तबलीग से क्या चाहते हैं? मौलाना इलियास साहब का फरमान सुनिए। मौलाना इलियास साहब ने फरमाया, जो दीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए थे 100% सारी इंसानियत के अंदर आ जाए, हम तबलीग के जरिए से ये चाहते हैं। ये नहीं चाहते थोड़ा थोड़ा सा दीन आ जाए, नहीं, कामिल मुकम्मल दीन मर्दों के अंदर भी, औरतों के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी, बूढ़ों के अंदर भी आ जाए। हम ये दावत के जरिए से चाहते हैं। और दावत का काम ऐसा काम है, इसके जरिए से सबके अंदर दीन आएगा। सही है इंशाअल्लाह, दावत पे जमेंगे इंशाअल्लाह। तश्कील करने वाले तो करेंगे, मगर मैं अपनी तश्कील पूरी कर लूं। सवाला 4 महीने देंगे, कहो इंशाअल्लाह। देखो भाई, पूरी दुनिया की हालत बहुत खराब है। पूरी दुनिया के अंदर कोई एक बस्ती, कोई एक इलाका आप मुझे ऐसा बताइए जहां पे 100% दीन जिंदा हो, है कोई? अगर मैं जसारत करूं, आप नाराज ना हो, कोई घर ऐसा है जिसके अंदर 100% नबी का दीन जिंदा है? होगा कुछ, मैं इनकार नहीं कर रहा, इल्ला माशाअल्लाह, मगर कोई बस्ती ऐसी तो नहीं, कोई बस्ती, कोई इलाका तो ऐसा नहीं। पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी है, सारी दुनिया वाले दीन इस्लाम के खिलाफ जमा हो गए, दीन इस्लाम के खिलाफ जमा हो गए। याद रखिए, दीन इस्लाम का बोलबाला होने वाला है। युरीदुल्लाहु बिकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, युरीदूना लियुत्फिऊ, लोग चाहते हैं दीन इस्लाम के चिराग को बुझा दे, मगर ये चिराग को बुझा नहीं सकते। ये फूंक मारेंगे, ये फूंक इन्हीं के ऊपर आएगी, दीन इस्लाम का चिराग बुझा नहीं सकते। पूरी दुनिया के अंदर जब भी दीन का हिदायत की बात चलती है, अल्लाह दीन को आम करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर बात चल रही है, अल्लाह इंशाअल्लाह बहुत जल्द दीन इस्लाम को आम करने वाले इंशाअल्लाह। मगर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत। सवाला 4 महीने लगाएंगे, कहें इंशाअल्लाह। कौन कौन लगाएंगे भाई? सब करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है, अपनी अपनी मस्जिदों में 8-8 घंटा देंगे। कौन कौन अपनी मस्जिदों में? मैं ये नहीं कह रहा दूसरी मस्जिद में, अपनी मस्जिदों में कुछ कम है। 5 घंटे तो सब दे देंगे इंशाअल्लाह। 5 घंटे कौन कौन देंगे भाई? सब देंगे। मस्जिद है, जरा ख्याल रखिए,
اور مہینے کا 6 روزہ اہتمام کے ساتھ دیں گے، کہیں انشاءاللہ مہینے کا 6 روزہ دیں گے انشاءاللہ۔ کون کون دے گا؟ کم از کم 1 6 روزہ تو ضروری ہے، 2 دے دے 3 دے دے بہت اچھی بات ہے، مگر 6 روزہ 1 تو ضرور دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب ذرا بیٹھے رہیے، آج تشکیل کے بعد بھی تھوڑی سی بات ہوگی، ذرا فرمائیے صبح سے 4 مہینے چلنے کے لیے کون کون ہمت فرمائیے؟